قرآن مجید نعت مصطفیٰ ہے جو بزبان خدا ہے۔ حضور کی تعریف اہل حق عشاقان رسول کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب حضور کی تعریف تو کر ہی نہیں سکتا، تو مقام مصطفیٰ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ مقام مصطفیٰ کو صرف رب جانتا ہے، وہی مصطفیٰ کی تعریف کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حضور کی جب گفتگو سنتے، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے حضور اس کو دہرا دیں، تو سرکار دہرا دیا کرتے تھے۔ یا کریمہ پہلے بھی ایک بار آپ سن چکے ہیں مجھ سے۔ اب حضور صحابہ کے کہنے پر اس کو رپیٹ کر دیا کرتے۔ اس کے لیے صحابہ کیا لفظ بولتے؟ وہ تھا راعنا، راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پر رعایت فرمائیں، اس کو دہرا دیں۔ یہودیوں کی زبان میں اس کا ایک بے ادبی والا معنی تھا اس لفظ کا۔ یہودیوں نے مشورہ کیا موقع بڑا اچھا ہے، جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہم دل میں وہی بے ادبی والا معنی رکھ کر یہ لفظ بولیں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بے ادبی بھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم یہودیوں کے حال سے بے خبر تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، سنی آیت، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو راعنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، کہنا ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوب بات کہتے ہیں، کہتے بادشاہوں کے درباروں کے مینرز، آداب وزراء بیان کرتے ہیں، تو کوئی بھی بڑے سے بڑا دربار ہو اس کا کوئی نہ کوئی نیچے والا عملہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے آداب کو، مینرز کو بیان کرتا ہے کہ جہاں پناہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، کیسے کونش بجا لانا ہے، کیسے سلامی پیش کرنی ہے۔ یہ دربار محمدی ہے جس کے آداب رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کو اونچا سننے کا مرض تھا، اونچا سننے کا مرض تھا، اور آپ جانتے ہیں جس کو اونچا سننے کا مرض ہو وہ بولتا بھی اونچی آواز سے ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میری آواز اس تک جا نہیں رہی، کیونکہ اپنی سماعت ویک ہوتی ہے نا، تو جب اپنی آواز اس کے کانوں میں نہیں آتی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کو بھی میری آواز نہیں جا رہی، تو وہ اونچا بولتے تھے۔ اب جب وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور سے بات کر رہے تھے، تو بات کرتے ہوئے سرکار کی آواز سے آواز ان کی بلند تھی۔ اب صحابی کے دل میں تو کوئی بے ادبی نہیں تھی، وہ تو ادب سے ہی بات کر رہے تھے، لیکن آواز اونچی تھی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ خلاصہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں میرے مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ ہونے دینا۔ ایک تو مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی، دوسرا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے اونچے لہجے میں بات بھی نہیں کرنی، اور پھر اس طرح بات نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اگر تم نے تھوڑی سی بھی بے ادبی کر لی، ان تحبط اعمالکم، سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جس کے آداب رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ لو سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔
سیال شریف کے ایک بزرگ ہیں حضرت فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت کچھ لکھا انہوں نے، لیکن ایک ان کی ربائی ایسی ہے اللہ نے بڑی پسند فرمائی، بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں باب جبریل پر حاضر تھا، فخر اپنا نام ہے، کہتے ہیں میں نے محسوس کیا جبریل یہ کہہ رہے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، کیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ بھائی آوازیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پلکوں کی دستک چاہیے۔ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ یہاں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، یہاں سیدی یا رسول اللہ کا نعرہ بھی دھیرے سے لگانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور حجرہ انور میں جلوہ افروز تھے، تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر باہر سے آواز دی، اونچی آواز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، وہ جو حجرے کے باہر سے آپ کو پکار رہے ہیں نا اکثر بے عقل ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ہیں، پکارے نہ تو پھر کیا کریں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ انہیں چاہیے تھا بیٹھ جاتے، دامن پسار کے، جھولی پھیلا کے، یہ ان کے حق میں بہتر تھا، انتظار کرتے، وہ کوئی بے خبر نہیں ہے، جب چاہیں گے نظر کرم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بلکہ سال سے بھی زائد 15 یا 16 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب شریف میں خیال آیا، خواہش آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو میں اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف کر لوں۔ اللہ کریم آپ کو مسجد قبلتین کی بار بار زیارت کروائے، تو وہاں جب آپ جائیں گے تو ادھر بیت المقدس ہے اور بالکل اس طرف بیت اللہ شریف۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران سرکار علیہ السلام کا چہرہ انور آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ دل میں خواہش کیا ہے؟ یا اللہ بھی حکم نازل ہو جائے۔ اب جب حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ وہ ہے جس کو رب بھی دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے۔ نرا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ اسی طرف اپنا رخ کر لیں جس میں آپ راضی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، مکہ معظمہ کی طرف رخ کریں، بلکہ فرمایا ترضاہا، جس میں آپ راضی ہیں ادھر اپنا رخ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اللہ نے ہر خوبصورت انداز کے ساتھ، بہتر سے بہتر انداز کے ساتھ فرمائی ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں کیسے عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے،
بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور کسی کو درجوں میں سب سے بلند کر دیا ہے۔ یعنی رسولوں کے درجے، ان کے مقامات ایک جیسے نہیں ہیں، ان کو فضیلتیں ملی ہیں، اور کوئی وہ ہے جس کو درجوں میں سب سے بلند کر دیا ہے۔ اچھا وہ کون ہے جس کو درجوں میں سب سے بلند کر دیا؟ اس کا یہاں نام نہیں ہے اس آیت میں، اس کا اس آیت میں نام نہیں ہے، نہ ذاتی نام ہے نہ صفاتی نام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے، جس کو اللہ نے سارے رسولوں پر فضیلت دے دی، سارے رسولوں سے اونچا درجہ دے دیا، اس کے ذکر کی رفعت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ ایک رسول کا درجہ سب رسولوں سے بلند ہے تو خیال آمنہ کے لال کے سوا کسی اور سمت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ کریم نے یہ تو بیان فرمایا کہ درجوں میں فضیلت عطا فرما دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کتنے درجے فضیلت دی، کتنی شانیں دیں، کتنی رفعتیں دیں۔ مفسرین نے اس کی بھی وجہ بیان کر دی۔ وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، اللہ نے حبیب علیہ السلام کو جتنی شانیں عطا فرمائیں، جتنے رتبے عطا فرمائے، جتنے کمالات عطا فرمائے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کائنات عدد میں کوئی ایسا عدد ہے ہی نہیں جو عظمت مصطفیٰ کو، شان و مصطفیٰ کو شمار کر سکے۔ سب رسولوں سے زیادہ عظمتیں بھی عطا فرمائیں اور سب رسولوں سے بلند مقام بھی عطا فرمایا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ حضور پر ایک اور نماز بھی فرض تھی، وہ تھی تہجد کی نماز۔ اس کی فرضیت کو اللہ نے کیسے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا تہجد آپ پر مزید ہے، 5 نمازوں کے علاوہ یہ بھی آپ پر ہے، آپ حبیب یہ پڑھیں۔ اب کیا انعام ساتھ کیا مل رہا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت ہے، مختصر عرض کروں، مقام محمود یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تمام اولین و آخرین موجود ہوں گے، ایسے میں اللہ تعالی حضور کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور کی تعریف کریں گے، سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے، چاہے وہ پہلے والے ہیں چاہے بعد والے ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بھی ہیں، سب کے سب حضور کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے گن گا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مقام محمود کی وضاحت میں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لوگ کہیں گے یار دن بڑا سخت ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں کچھ سفارشی ڈھونڈتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ انبیاء کے پاس جاتے رہیں گے، سب یہی کہتے رہیں گے اذهبوا الی غیری، چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج اللہ کا قہر بڑے عروج پر ہے، پھر وہ کہیں گے ہاں ہاں رک جاؤ، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ کے لال کی دہلیز پر چلے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب سب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، سرکار علیہ السلام سے آ کر کہیں گے حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ سبھی کہہ رہے تھے اذهبوا الی غیری، حضور کیا کہیں گے؟ انا لہا، ہاں آج اس کام کے لیے میں ہوں نا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا۔ یہ مقام محمود ہے، تمام اولین و آخرین حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت حسن رضا نے تو بڑی خوب بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہتے ہیں محشر کا دن سجانے کا مقصد ہی ایک ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ساری مخلوق کا حساب لے سکتا ہے، لے سکتا ہے نا؟ شک کریں گے تو کفر ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ساری مخلوق کا، اس کو خربوں سے ضرب دو، اس کا بھی حساب لے سکتا ہے۔ تو پھر اتنا طویل دن کس لیے ہے؟ اتنا طویل دن اس لیے کہ سب نبیوں کے پاس جائیں، سب کا انکار سنیں، سب سے مایوس ہوں، پھر دہلیز مصطفیٰ پہ آئیں۔ اب جب حضور کہیں گے نا انا لہا، تو خدا کی قسم کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، کہتے سب نبیوں کے پاس گئے، سب کو دکھڑا سنایا، کسی نے سنی؟ سب نے کہا اذهبوا الی غیری، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ لوگ بے خبر ہو کے کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں، اے محبوب صرف اس لیے کہ جب سب سے ہو کر آپ کی بارگاہ میں آئیں گے پھر آپ کی قدر کا پتہ چلے گا۔ یہ مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، شداں مداں زیراں زبراں وچ شان تیری دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمزہ پائیاں۔ اللہ ہمیں حضور کی تعریف و توصیف کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوائر الحمدللہ رب العالمین۔